ہمیں یاد دلاتا ہے کہ we have to be sincere with our Savior. ہمیں اپنے منجی کے ساتھ، ہمیں اپنے بادشاہ کے ساتھ سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے، وفادار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے ساتھ ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کے سامنے ریاکاری ہو سکتی ہے، خدا کے سامنے نہیں ہو سکتی. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے ان کی باتوں کا، آپ چاروں اناجیل پڑھیں، چاروں اناجیل کے اندر یسوع مسیح نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جو کہہ رہے ہیں خوشنا جو خدا ان کے نام سے آتا ہے وہ مبارک ہے. یسوع مسیح نے ان کے نعروں کو سن کر ان کی تعریف نہیں کی بلکہ نظر انداز کیا. لیکن جو چیزیں کرنے والی تھیں، بیان کرنے والی تھیں، یسوع مسیح نے وہ ظاہر کی. مسیح میں میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا، اس نے ملاحظہ کیا، چیزوں کو باریکی سے دیکھا. آج میری اور آپ کی زندگی بھی خدا یسوع مسیح کے سامنے کھلی ہے. وہ ہماری زندگیوں میں آتا اور ہماری زندگیوں کا ملاحظہ کرتا ہے، دیکھتا ہے. جہاں کمزوری ہے اس کو پتا ہے، شاید ہمیں پتا نہیں لیکن اس کو پتا ہے. اگر ہمیں احساس آج ہو گیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی تابعداری، تابع فرمانی مکمل طور پر نہیں کر رہے، تو ہمیں بائبل مقدس کی ان آیات میں جو کردار بیان کیے گئے ہیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع بادشاہ ہے اور ہم اس کے لوگ ہیں، اس کے شاگرد ہیں، ظاہر ہیں یا سیکرٹ ہیں. ہمیں اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، کیونکہ جس کے بارے میں وہ پریڈکشن کرتا ہے اس کی پریڈکشن 100% وہ خدا ہے. اس نے یروشلم کو کہا کہ تیرے پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گی. آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں پریڈکشنز کا ایک سلسلہ ہے. لوگ اپنے آپ کو پروفٹ سے نیچے نام ہی نہیں کوئی آتا. کچھ دن پہلے میں آپ ظاہر میں یہ بات کر رہے تھے کہ آج کل تو جو بھی آپ کھولتے ہیں، سوشل میڈیا کھولتے ہیں، فلاں پروفٹ فلاں پروفٹ فلاں پروفٹ. میرا اس کے لیے نظریہ کچھ فرق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو فورسلی کہوں کہ آپ اس پر آپ عمل کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جی کیا اس کلام کے بعد خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے بعد اور ہر چیز ظاہر کر دینے کے بعد اب ہمیں پریڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ we have trust in God. اور اگر کوئی پریڈکشن چاہتا ہے اپنے بارے میں کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا مطلب ہے وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں. اگر ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں we have to wait. ہمیں انتظار کر لینا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا، ہمارا خدا ہمارے ساتھ غلط نہیں ہونا. اگر ہم وفادار ہیں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، مستقبل ہو یا کوئی بھی دن ہو، آپ کا ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، خدا سب کچھ جانتا ہے. اگر آپ آج اس کے ساتھ وفادار ہو جائیں، وہ آپ کے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے. اس کے پاس قدرت ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ وفاداری کی. اگر ہم وفاداری سے چلتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ آپ کو خوشحال کرے گا، آپ کو برکت دے گا. اور وہ برکت ضروری نہیں ہے کہ زمینی ہی ہو. زمینی برکت، یہ پراسپیرٹی گاسپل آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آپ چرچ آئیں، دعا کریں، آپ کو خوشیاں ملے گی، آپ کو گاڑی ملے گی، آپ کو پیسہ ملے گا، آپ رچ ہو جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب جھوٹے دعوے، جھوٹی تسلیاں ہیں. یاد رکھیں بائبل ہمیں یہ نہیں کہتی کہ خدا کے پاس آنے سے آپ دنیا میں امیر ہو جاتے ہیں. بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا کے پاس آپ آنے سے، خدا کے پاس جب آپ آتے ہیں تو آپ وہ پا لیتے ہیں جو دنیا آپ کو نہیں دے سکتی. وہ اطمینان پا لیتے ہیں جو دنیا آپ کو نہیں دے سکتی. دنیا آپ کو پیسہ دے سکتی ہے، کچھ سالوں کے لیے آپ کو آرام دے سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے آرام دینا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے. اس لیے بائبل خدا کے کلام سے بڑی آپ کے لیے کوئی پریڈکشن نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے. اور کوئی بھی شخص اس کا پروفٹ ہونا ضروری نہیں ہے. یاد رکھیں کوئی بھی شخص جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، خدا کے کلام کو سمجھتا ہے،
وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اگر میری زندگی میں یہ ہے تو میں خدا کے ساتھ وفادار نہیں۔ سو آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کو وفاداری سے اپنا بادشاہ ماننے کی ضرورت ہے، وفاداری سے اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔